اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم و مکرم، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مقدسہ سورہ آل عمران کی 103 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں رب کریم نے فرمایا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ اس آیت میں تفرقہ کی ممانعت سے مراد یہ ہے کہ عقائد میں اختلاف، ایک دوسرے کی مخالفت کر کے مختلف گروہ نہ بناؤ، یا اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عداوت اور مخاصمت نہ رکھو، اور دنیاوی امور اور اغراض باطلہ کی وجہ سے ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو، اور فروع و اجتہادی مسائل میں مجتہدین اور ائمہ فتاوی کا اختلاف اس اختلاف کے ممانعت میں داخل نہیں ہے۔ وہ حسد و کینہ و بغض اور جہالت پر نہیں ہوتا، وہ تحقیق اور اخلاص پر ہوتا ہے۔ عقائد میں اختلاف کی ممانعت اس لیے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے عقائد و جہاں تک تمام انبیاء علیہ السلام کے عقائد واحد ایک تھے: الوہیت، توحید، فرشتے، آسمانی کتابیں، نبوت اور رسالت، تقدیر، اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا واجب ہونا اور اس کی ناشکری کا حرام ہونا، وحی سے حاصل شدہ احکام پر عمل کرنے کا وجوب اور استحباب وغیرہ، مرنے کے بعد اٹھنا اور جزا اور سزا کو ماننا، یہ وہ عقائد ہیں جن کو اصول اور دین کہا جاتا ہے یا اصول دین کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عقائد و جہان محمد رسول اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کے دور میں ان میں اختلاف نہیں ہوا اور نہ رہا، کیونکہ حق بات صرف ایک ہی ہوتی ہے، اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ رب کریم سورہ یونس میں آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے، وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ وَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ سو حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے، تم کہاں سے پھیرے جا رہے ہو۔ امام ترمذی علیہ رحمہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود کے 71 فرقے بنے تھے اور نصارہ کے بھی اسی طرح، اور میری امت میں 73 فرقے بنیں گے۔ یہ صحیح حدیث ہے جس کا مفہوم ہم نے سماعت کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت بنی اسرائیل کے برابر عمل کرے گی، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا بدکاری کی ہو تو میری امت میں بھی لوگ اس طرح کریں گے۔ اور بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ایک فرقے کے سوا سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سا گروہ ہے جو ناجی ہے اور جہنمی کون سا ہے؟ فرمایا، جس ملت پر میں اور میرے اصحاب ہیں اس پر چلنے والا جہنتی، اس سے ہٹ کر جہنمی۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا، سنو، تم سے پہلے اہل کتاب کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ 72 فرقے جہنم میں ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں ہوگا۔ یہ سنن دارمی کی حدیث مبارکہ ہے۔
ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 71 فرقے تھے اور عن قریب میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور 72 فرقوں کا ذکر بھی ہے کہ 72 فرقے ہوں گے اور ایک فرقے کے سوا تمام جہنم میں ہوں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے مٹھی بند کی اور فرمایا، جماعت، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ کرو۔ حدیث مبارکہ میں جس امت کے 71 یا 72 فرقے کا ذکر ہے، اس سے مراد امت دعوت بھی ہو سکتی ہے اور امت اجابت بھی۔ دعوت جس کو دعوت دی گئی ہے اسلام قبول کیا ہو یا نہ، اور اجابت جس نے اسلام قبول کیا۔ لیکن زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد امت اجابت جن نے اسلام قبول کیا۔ جو علامہ قرطبی اور دیگر علماء نے 72 فرقے بھی گنوائے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ علامہ قرطبی 7ویں صدی ہجری کے ہیں اور اب مزید 700 سال گزر چکے ہیں، اور اس عرصے میں کئی نئے فرقے وجود میں آ چکے ہیں، اور قیامت تک نہ جانے اور کتنے فرقے وجود میں آئیں گے۔ اس لیے تحقیق یہ ہے کہ ان فرقوں کے مصداق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو علم ہے، باقی لوگوں کو صرف اندازہ ہوتا ہے، اور وہ فرقہ نجات یافتہ ہے جس کو رسول اللہ علیہ وسلم نے سواد اعظم سے تعبیر فرمایا، اور بعض احادیث مبارکہ میں فرمایا، جو میری سنت اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے اس کو کامل نجات ہوگی، اور باقی فرقوں میں سے جن کی گمراہی کفر کے حد تک پہنچ گئی ہے، جیسے مرزائی اور بعض روافظ، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جن گروہوں کی گمراہی کفر تک نہیں پہنچی، معتزلہ اور باشیہ، اور وہ اپنے بدعقیدی اور بدعملی کے سزا پا کر جنت میں جائیں گے۔ کریم اللہ ہمیں فرقہ واریت سے بچائے، اور مسلمانوں کو متحد ہونے کے لیے کوشش کرنے، اور علماء کرام جو بڑے بڑے علماء ہیں انہیں امت کو یکجہتی اور اتحاد کی دعوت دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو نیم ملا خطر ایمان ہیں، سوشل میڈیا پر شور مچاتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، اللہ ان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔